إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قیامت کے دن کا نقشہ پیش ہو رہا تھا۔ قیامت کے دن کی سب سے آخری گھاٹی، سب سے آخری مرحلہ پل صراط ہے۔ قیامت کے دن کا یہ سب سے آخری مرحلہ ہے اور سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ ہمیں کامیاب فرما دے۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر حدیث لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوضع الصراط، قیامت کے دن پل صراط کو رکھ دیا جائے گا، مثل حد الموسیٰ، وہ تلوار اس قدر تیز ہوگی جس طرح اس طرح ہوتا ہے، بلیڈ ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، تلوار کی طرح وہ پل صراط تیز ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کی باریکی ایسی ہوگی جیسے بال ہوتا ہے، یہ بال۔ جس وقت پل صراط کو رکھ دیا جائے گا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پل صراط کو دیکھ کر ایک دم سب فرشتے اللہ سے کہیں گے، فرشتے اللہ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ من یجیز علیہ ھذا، اے اللہ اس پل کو کون کراس کرے گا؟ کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے۔ اس پل کو کون کراس کرے گا؟ اس کی باریکی کو دیکھ کر، اس کی تیزی کو دیکھ کر فرشتے متحیر ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اور یہ جملہ اللہ کے آگے کہیں گے من یجیز علیہ ھذا، اس پل کو کون کراس کرے گا؟ فیقول، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا من شئت من عبادی
او فرشتوں، میری مخلوق میں ایسے ہیں جو اس کو کراس کر جائیں گے، ہیں میری مخلوق میں ایسے ہیں جو اس کو کراس کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہے گا نا، من شئت من عبادی، میرے بندوں میں ہیں جو اس کو کراس کر جائیں گے، تو ایک دم سب فرشتے کہیں گے، فیقولون، سب فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق العبادہ۔ اللہ، اے اللہ، آج ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تیری حق عبادت کا حق انہوں نے ادا کیا جو اس کو کراس کر دیں گے۔ کون کہیں گے؟ فرشتے، جن کی عبادت کیسی، جو کہہ رہے ہیں نا آج ہمیں یقین ہو گیا، ہم سمجھتے تھے ہم نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا، لیکن آج یقین ہو گیا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ عبادت کا حق انہوں نے کیا ہے جو آج اس کو کراس کر دیں۔ کون فرشتے؟ کیا ان کی عبادت؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ نے جب سے فرشتوں کو پیدا کیے ہیں ان کی جو ڈیوٹیاں لگئی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس دن سے لے کر قیامت تک ان میں سے کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں جو ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جس دن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے میرے سجدے میں گر جاؤ، میرے لیے سجدہ کرو، جھک جاؤ، فرمایا اس دن سے لے کر آج تک وہ سجدے میں پڑے ہیں، قیامت تک سجدے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس دن سے اللہ کے حکم کے مطابق وہ رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک رکوع میں کھڑے ہیں۔ بتاؤ، خود اسرافیل کے بارے نبی علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس دن اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں سور کو پکڑا دیا، سور کو۔ اللہ نے فرمایا اسرافیل اس سور کو اپنے منہ کے آگے لے کے کھڑا ہو جا اور اپنے کان کی توجہ میرے عرش کی طرف کر لے، تیرے کان کی توجہ کسی اور طرف نہ ہو، میرے عرش کی طرف ہو، اور انتظار کر میرے حکم کا، میرا حکم آئے گا اور سور پھونکنا اور میں قیامت قائم کر دوں گا۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ سور کو منہ کے ساتھ لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ ایسی بات، لیکن جب پل صراط کو دیکھیں گے، اس قدر باریک، اس قدر تیز، ایک دم حیران ہو کر پوچھیں گے اور اللہ کے جواب پر کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق العبادہ۔ اے اللہ، آج ہمیں یقین ہو گیا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تیری عبادت کا حق ان لوگوں نے ادا کیا جو آج اس کو کراس کر گئے۔ یہ مشکل ترین موڑ ہے۔ ترسل الامانت
یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں جو بھی پیش کر رہا ہوں. ترسل الامانۃ والرحم یمینا و شمالا. جب پل صراط کو رکھ دیا جائے گا نا جی، اس پل صراط کے دائیں طرف ایک کڑا لگا دیا جائے گا، ایک کڑا، اور بائیں طرف بھی ایک کڑا لگا دیا جائے گا. جمع کا صیغہ ہے لیکن صحیح مسلم میں دو کڑوں کی وضاحت ہے، نام لکھ رکھا ہے. ایک کڑا امانت کا ہوگا کڑا، اور دوسرا کڑا صلہ رحمی کا ہوگا. دو کڑے یہ پل صراط کے ساتھ لگا دیے جائیں گے، اور اس میں وہ کشش ہوگی جو مقناطیس میں ہوتی ہے. جس طرح مقناطیس لوہے کے قریب جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے، لوہے کو، مقناطیس میں یہ کشش ہے. لکڑی اس کے قریب ہے، کچھ نہیں کہتا مقناطیس. ہاتھ اس کے قریب کر لو، ہاتھ کو کچھ نہیں کہتا. انسان کا بنایا ہوا ہے، بس اس کو تلاش ہے لوہے کی. لوہے بنایا انسان نے، لوہے کے اس کو تلاش ہوتی ہے. لوہا قریب جائے اس کو وہ چمٹ جاتا ہے. ان دونوں کڑوں میں تلاش ہوگی. ایک کو تلاش ہوگی اس شخص کی جس نے دنیا میں امانت میں خیانت کی ہوگی. اللہ. اب یہ امانت کا لفظ عربی میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور یہی امانت کا لفظ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. معنی وہی ہے. اس امانت کو کون نہیں جانتا؟ بلکہ میں کہوں مجھ سے زیادہ امانت کو آپ بھائی آپ بہنیں سمجھتی ہیں. امانت میں خیانت کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. امانت ایک وسیع ترین اپنے اندر معنی رکھتا ہے. خالی یہ نہیں چند ٹکے آپ نے کسی کے دینے تھے اور آپ منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے. خالی یہ نہیں، امانت میں سب سے پہلے وراثت آتی ہے. وراثت جانتے ہو؟ وراثت، باپ مر گیا، اس کی جائیداد پیچھے اس کے بڑے بیٹے کے پاس تھی یا اس کے بھائی کے پاس تھی. اب یہ اس کے پاس امانت ہے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنے بھائیوں میں بہنوں میں جس کا جو حق ہے وہ دے. مرنے والا باقی رہنے والے اپنے بھائی کو یا بڑے بیٹے کو یا کسی اور عزیز کو امین بنا کر دیا ہے. کیا بنا کر دیا ہے؟ امین. اس کو چاہیے فوراً پہلی فرصت میں جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دے. لیٹ کرے گا یہ خیانت ہے، نہیں دے گا یہ خیانت ہے. آپ کو پتا ہے مسند ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، جو دنیا سے گیا اور اس نے خالی 2 دینار دینے تھے کسی کے. امانت میں 2 معنی آتے ہیں. ایک کوئی چیز دے گیا اس کو تقسیم کرنا، ایک یہ ہے آپ کی اس نے پرورش کی، خدمت کی. وہ آپ کا مسلمان بھائی تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، ہمدردیاں تھیں، اتفاق کیا اور قرضہ چھوڑ کے کیا، اس کو اپنے بوجھ پہ لے کے ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے. تعلق کو دوستی کا پتہ چلتا ہے کسی کے مرنے کے بعد. باقی دنیا میں
تندرست آدمی کا تو ہر آدمی دوست ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں ہر آدمی دوست ہے۔ جو گر جائے، کسی حالت میں چلا جائے، اس کو سنبھالنا یہ ہے ذمہ داری۔ خالی 2 دینار تھے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا اپنے اس بھائی کی خود نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ ایک تحدید تھی، احساس دلانا تھا، احساس دلانا۔ ابو قتادہ نے ذمہ داری لی۔ جو بات بتانی ہے نا کہ جب آپ ذمہ داری لے لیں تو پھر کیا کریں؟ ذمہ داری لے لیں، یہ میرے کھاتے میں ہے۔ آپ بھی اگر ذمہ داری لے لیں کہ ٹھیک ہے میں کما حق کا ہو تقسیم کروں گا، ہر ایک کو حق دوں گا، آپ ذمہ داری نہ لیں، لے لی ہے تو پھر آپ سنیں، یہ ذمہ داری میری ہے، میں دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اگلے دن میں کیا ہوا؟ مسند ابو داؤد کا حوالہ ہے، سنن نبی داؤد کا نہیں، مسند نبی داؤد۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مرتبہ میں نے ایک حدیث بیان کی تو ایک ساتھی نے کہا میں نے تو ابو داؤد میں تلاش کی، مجھے ملی نہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا بھائی ایک ہے سنن نبی داؤد، ایک ہے مسند نبی داؤد، یہ 2 محدث گزرے ہیں، دونوں کا نام ابو داؤد ہے اور دونوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ 2 محدث گزرے ہیں، دونوں کا نام ابو داؤد ہے اور دونوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ فرق یہ ہے ایک ابو داؤد جو ہیں وہ ایک چوٹی کے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک محدث امام احمد بن حنبل کا شاگرد ہے اور ایک استاد ہے۔ استاد نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مسند احمد، مسند ابی داؤد، مسند ابی داؤد، یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ اور جو شاگرد نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سنن ابی داؤد۔ تو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے مسند ابی داؤد کا، امام احمد بن حنبل کے استاد کی کتاب کا۔ اس میں ہے اگلے دن نبی علیہ السلام نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا بلکہ ابو قتادہ کو تلاش کیا، خود تلاش کر رہے ہیں۔ کون؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، تلاش کر رہے ہیں ابو قتادہ کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے ابو قتادہ مل گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے ذمہ لیا تھا یہ 2 دینار میں دوں گا، آپ نے دے دیے؟ اس نے کہا دے دوں گا۔ فرمایا جلدی دے دیں، ٹھیک جلدی دے دیں، اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حدیث میں آتا ہے اگلا دن جب آیا اس دن بھی اللہ کے نبی کو کوئی چین نہیں، کوئی کام نہیں، ابو قتادہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابو قتادہ مل گئے، وہ 2 دینار دے دیے، دے دوں گا میں جلدی دے دوں، کیونکہ یہ بندہ ذمہ تو لے چکا تھا لیکن دینے تو مرنے والے تھے نا، دے دو۔ تیسرا دن ہو گیا، نبی علیہ السلام پھر تلاش کر رہے ہیں، بتاؤ۔ ابو قتادہ مل گئے، نبی علیہ السلام فرمایا ابو قتادہ ان 2 دیناروں کا کیا بنا؟ عرض کی جس کو دینے تھے ابھی دے کر آیا ہوں، جس کو دینے تھے ابھی دے کر آیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لے، ابھی دے کر آئے نا تو مرنے والے کو بھی قبر میں ابھی سکون ملا ہوگا۔ اللہ، وراثت کو لے کر بیٹھ جانا کہ جی 50 لاکھ کی یہ دکان ہے، اب میں اگر تقسیم کروں گا تو میرے تو 10 لاکھ بچیں گے، چلو آہستہ آہستہ اس میں سے نکال کر دیتا رہوں گا۔
باز آ جائے ان چیزوں سے۔ پتہ ہے پہلے مراحل سے کامیاب ہو کر بندہ آ گیا ہے، نمازوں کے ڈھیر ہیں، روزوں کے، صدقہ خیرات، جب تک زندہ رہا ہر سال حج کرتا رہا، اب پل صراط کے قریب آ گیا ہے۔ جو ہی پاؤں رکھے گا، اگر اس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، وہ کڑا اس کو یوں پکڑے گا جس طرح مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے، پکڑ کر نیچے پھینک دے گا اور نیچے جہنم ہے۔ دنیا کی ہوس میں آ کر باپ کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، یہ ظالم آج تک دولت بغل میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کا حق ہے نہیں دیتا، دے دوں گا، تو نے نہیں مننا، تجھے فکر نہیں ہے، کڑا پکڑ لے گا۔ مقناطیسیت ہے، سیدھے نیچے ڈال دے گا اور نیچے جہنم ہے۔ اور بائیں طرف پل صراط کے بائیں طرف کڑا ہے صلہ رحمی کا۔ دنیا میں حق یہ تھا، یہ صلہ رحمی کرتا، جو رشتے توڑتے یہ جوڑتا، جو بد دعائیں دیتے یہ دعائیں دیتا۔ کوئی خاندان کا بندہ اس سے بد اخلاقی سے پیش آتا، یہ اخلاق سے پیش آتا، حق تو یہ تھا، لیکن اسے گھمنڈ تھا۔ گھمنڈ کیا چیز دلواتی ہے؟ کبھی دولت، 4 ٹکے آگے گھمنڈ آ گیا، کبھی عہدہ، کبھی چدراہٹ، کوئی نہ کوئی چیز انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ اس کو پرواہ نہیں تھی، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ والدین کی فکر نہیں تھی۔ والدین بیچارے مارے مارے پھرتے تھے، اس کے پاس دولت کے انبار تھے، والدان زکوٰۃ کے مستحق بنے پھرتے تھے۔ دینداری میں پورا تھا، اعتکاف یہ بیٹھتا تھا، بڑھ چڑھ کے قربانیاں یہ کرتا تھا، صدقہ خیرات یہ کرتا تھا، لیکن صلہ رحمی کی فکر نہیں تھی۔ آج بائیں طرف پل صراط کے اوپر صلہ رحمی کا کڑا ہے، کون بتا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، صحیح مسلم اٹھائیں، اس میں بھی وہی کشش ہوگی جو ایک مقناطیس میں لوہے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ پاؤں رکھے گا، اگر یہ چیز ہوگی وہ کڑا پکڑ لے گا اور نیچے گرائے گا، نیچے جہنم۔ بتاؤ، اس لیے میں نے آپ سے کہا قیامت کے دن تمام مراحل میں آخری مرحلہ پل صراط کا ہے اور سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلام الرسل یومئذ اللہم سلم سلم۔ اس پل صراط کے سامنے کوئی شخص بھی اپنی زبان کو ہلا نہیں سکے۔ پل صراط کو دیکھ کر، نیچے دہتی ہوئی جہنم کو دیکھ کر اتنا رعب طاری ہو جائے گا کہ کسی کی زبان ہل نہیں سکے گی سوائے انبیاء کے، سوائے انبیاء کے۔ ہاں، انبیاء پل صراط کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان پر بار بار ایک جملہ ادا کر رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم سلم، اے اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ
میرے پیغمبر نے فرمایا، یہ شروع کا حصہ علامہ البانی صحیحہ میں ہے، اور آخر میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے، ایک حصہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ اکون اول من یجیز من الرسل بامتہ، فرمایا لوگو، آخری جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا، لوگو اس دن اس پل صراط کو سب سے پہلے کراس کرنے والا، عبور کرنے والا میں محمد ہوں گا۔ اور فرمایا، لوگوں، انبیاء سے پہلے سب سے پہلے میں کراس کروں گا، لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنی امت کو ساتھ لے کر۔ کون؟ امت دعوت یا امت اجابت؟ فرمایا نہیں، امت دعوت نہیں، امت اجابت کو لے کے جاؤں گا۔ امت اجابت کون ہے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر ایک لمحے کے لیے نہ شرک کیا ہوگا، نہ پیغمبر کی اطاعت میں غوطاخی کی ہوگی، کوئی کوتاہی کی ہوگی نہیں۔ جب سے عقیدے کی اصلاح کی، عمل کی اصلاح کی، تہیا کر لیا، جب تک زندہ رہوں گا نہ اللہ کے ساتھ شرک کروں گا، نہ پیغمبر کی اطاعت میں کسی کو شریک کروں گا، ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ فکر کی بات، یہ قیامت کے دن کا آخری مرحلہ ہے، آخری موڑ ہے۔ اس لیے اگر اس موڑ پہ کامیابی چاہتے ہو، اس قافلے میں شریک ہونا چاہتے ہو جو قافلہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے گا، اس کے لیے یہ دو وعدے کرنے ہوں گے بس۔ ایک تو شرک نہیں کرنا، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں، خبردار مرتے مر جاؤ، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرو۔ وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہیں، مقتدا ہے، جہاں آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، پھر نہیں دیکھنا مڑ کر فلاں کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں، نہیں دیکھنا، ذرا گردن کو ہلایا، دیکھنے کے لیے برباد ہو گئے۔ گردن کٹ جائے، پیغمبر کے فرمان کے آ جانے کے بعد گردن کو ادھر نہیں ہلانا۔ یہ ہے ایک مومن کی، ایک کامیاب انسان کی ذمہ داری۔ یہ قیامت کا نقشہ تھا جو ایک عام رسمی انداز سے ہٹ کر دلائل کے ساتھ لگاتار آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ ہر مرحلے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔